اور وہ ثابت بھی ہو گیا. آپ نے فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری پڑھ لیں جو اس میں آئی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ تو باہر سے ہوا تھا. تو وہ ایک کوشش تھی رجیم چینج کی جو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہے, وہ ناکام ہوئی. اور ٹرمپ کو بھی حملہ روکنے سے یہ خاص طور پہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان, سعودی عربیہ کی لیڈرشپ محمد بن سلمان, قطر, مصر, انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو تباہی ہو جائے گی, کیونکہ اب عرب ممالک میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے. ان میں واضح موقف ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے, ایران نہیں. تو یہ فی الحال تو معاملہ رک گیا ہے, لیکن یہ نیتن یاہو کا پلان بہت پرانا ہے اور یہ کوشش کریں گے کچھ اور گند کرنے کی تو کوشش کی ہے, لیکن براہ راست جنگ کے نتائج ان کے ہاتھ نہیں تھے. ایرانیوں کو بھی پتا تھا یہ ڈو اور ڈائی, وہ بھی تیار تھے یا آر یا پار, ٹھیک ہے, اور وہ تخت یا تختہ جیسے کہتے ہیں نا ہم, تو وہ پھر انہوں نے بھی میزائل بھیجنے تھے. اور اگر امریکہ کی کیجولٹیز ہو جاتی, انہوں نے کہا تھا کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ہم امریکی تنصیبات جو اس خطے میں ہیں, اس کو 20 امریکن بیسز ہیں مشرقی وسطی میں ایران کے ارد گرد, کوئی 30 سے 40 ہزار امریکن فوج ہے, کشتیاں ہیں, بیسز ہیں, تو وہ تو پھر ہٹ ہونے تھے. تو سر ابھی وقتی طور پہ جیسے ٹرمپ نے کہا کہ ہم ابھی حملہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ حالات بہتر ہو گئے ہیں, کیا ٹرمپ کی کمٹمنٹ پہ, وعدے پر اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ جب صورتحال یہ بھی ہو کہ ارد گرد نیٹو کی جو موومنٹ ہے, نیٹو آرم فورسز کی, وہ بھی چل رہی ہوں, امریکی بحری بیڑا جو ہے وہ بھی قریب آ رہا ہو, تو اس صورتحال میں کیا کوئی یہ دیر پا امن وہاں پہ ہو سکتا ہے؟ یہ ٹرمپ, ہم ان کی باتوں پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے, یہ بالکل صحیح کہا, اور نہ کرنا چاہیے, کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں, صلاحیت تو ہے حملہ کرنے کی, صرف نیت تبدیل کرنے والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرمپ کے اس سلسلے میں ٹرمپ کے جو فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں وہ رول ادا کر سکتے ہیں. پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے جب وہ ہوا تھی بات, تو انہوں نے کھانا بھی کھلایا, ان کو بلایا اور وائٹ ہاؤس میں, اور غالباً ہماری طرف سے جو مشورہ گیا بڑا مثبت تھا کہ آپ اس قسم کی جنگ میں نہ شامل ہوں, اس قسم کے رجیم چینج آپریشن میں نہ ہوں, کیونکہ اس کے نتائج اس خطے کے لیے اور آپ کے لیے بڑے خراب ہوں. اور ٹرمپ نے وہ بات مان لی تھی, اور جو میری اطلاعات ہیں شاید ہم نے کوئی بیک چینل رول بھی ادا کیا تھا تہران اور واشنگٹن کے درمیان, جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں سنیا, جیسے امن اور استحکام آیا. تو میرے خیال میں یہ ہماری طرف سے یہ ہو سکتا ہے, جو ان کے فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان ہیں, سعودی عربیہ کے وزیر اعظم ہیں کراؤن پرنس محمد بن سلمان, ان لوگوں کی بات سنی جاتی ہے واشنگٹن میں بھی اور تہران میں بھی. آئی تھنک یہ وقت آ گیا کہ یہ رول ادا کریں, کہ یہ کیونکہ بنیادی بات تو ہے ایران کے نیوکلیئر پروگرام تھی, اس میں ایران نے کہہ دیا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے, تو امریکہ بھی کہتا ہے کہ ایٹم بم نہ بنائیں, تو ایک بنیاد تو بن گئی نا تصفیہ کی. تو مجھے خیال ہے کہ اگر ٹرمپ واقعی چاہتا ہے نوبیل پیس پرائز, تو سب سے بڑی بات تو اگر اس خطے میں امن لایا جائے, خاص طور پہ ایران کے ساتھ, تو مجھے امید کی تھوڑی سی کرن نظر آتی ہے کہ یہ ممکنات میں شامل ہے. اگر مسلمان دنیا سے بھی, اور جو ایران کے دوست ہیں جن کے امریکہ کے طرف بھی بات سنی جاتی ہے, وہ اگر کردار ادا کریں تو کامیابی ہو سکتی ہے. تو کیا اس سارے ایران, اسرائیل, یو ایس جو سارا قضیہ تھا, اس میں پاکستان نے کوئی عملی ہیلپ بھی کی تھی ایران کی؟ دیکھیں جی, پاکستان چٹان کی طرح کھڑا تھا ایران. میں ملا تھا ایرانی سفیر کے ساتھ, ادھر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نام ہے ان کا, بڑے سینئر بندے ہیں. انہوں نے کہا تھا 2 ممالک نے ہماری بڑی مدد کی تھی, ایک پاکستان, دوسرا ان کا سعودی عربیہ. یہ میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں, جو ان کی جنگ ہوئی تھی اسرائیل کے ساتھ 12 دن کی, تو اس میں پاکستان نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا تھا ہر لحاظ سے. تو ہم ان کی قسم کی ڈیفنس لائن تھے, اور ہم سمجھتے ہیں ایران بھی ہماری ڈیفنس لائن ہے. جیسے ایران نے 65 اور 71 کی جنگوں میں ہمارے PIA کے جہاز رکھے سارا کی, ہم نے بھی کافی کچھ ان کی عملی مدد بھی. جیسے کچھ عرصہ پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ ایران کی اور انڈیا کی قربت
بہت بڑھ چکی ہے اور پاکستان پہ وہ دباؤ بھی ڈالتے تھے، ایون گیس پائپ لائن کے معاملے پر بھی وہ ناراض تھے اور کئی بار ان کے پاسداران انقلاب بارڈر کراس کر کے یہاں آ کے آپریشن بھی کرتے تھے. تو پاکستان کے تعلقات کو بڑے آئیڈیل نہیں تھے، انڈیا کے ساتھ انڈیا کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ تھا. تو اب کیا پوزیشن ہے؟ اب میں انہوں نے کچھ سبق سیکھے ہیں. ابھی حال ہی میں ان کے آئے تھے قومی سلامتی کونسل کے چیئرمین سیکرٹری رادر وہ جو ہیں علی لاریجانی صاحب. تو ان سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ کا دوست کون ہے اور آپ کا دشمن کون ہے؟ کہتے ہیں اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ اسرائیلی جارحیت کا صرف ایک ملک نے ساتھ دیا اوپنلی اس خطے میں، وہ انڈیا تھا. اور انڈین جارحیت جو پاکستان کے خلاف تھی اس کا صرف ایک ملک نے ساتھ دیا، وہ اسرائیل. تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ کو بڑا واضح ہو گیا. اب ایرانیوں کو سمجھ آ گئی اور اس لیے ایرانی پارلیمنٹ میں کیا کہا، تشکر پاکستان، تشکر پاکستان. ویسے نہیں نعرے مارے رہے، اس کی بڑی ٹھوس وجوہات تھی اور اس میں پختہ اقدامات تھے ہماری طرف سے. پاکستان اور سعودیہ کا جو ڈیفنس معاہدہ، اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا اس میں اس کے مضمرات ہو سکتے؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت پاکستان کی پوزیشن کیا ہوئی کہ ایک تو ہم نے شکست دی اس ملک کو جو کہتے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں ایک پلوان تیار کر رہا تھا امریکہ کہ جی یہ مقابلہ کرے گا چین کا. تو وہ جو پلوان ہے اس کو تو ہم نے ڈا دیا کھاڑے میں پہلے راؤنڈ میں ہی. جو ہم چھوٹا سا ملک ہے وہ ہم سے تو کتنے گزرا. تو وہ جو اس کا ہندوستان کی تو پھونک نکل گئی اس میں. تو اس میں پھر لوگوں نے کہا یار، ٹرمپ نے بھی کہا یہ پاکستانی کا ہے، چھوٹا سا ملک ہے، بڑی جان ہے لوگوں میں، بڑے دبنگ لوگ ہیں، ڈرتے بھی نہیں اور کہتے ہیں دیکھیے آ جاؤ پھر میدان وچ. تو اس سے یہ ہوا کہ ایک ساتھ ہی ساتھ جب یہ واقعہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ جو چپکلش ہوئی مئی میں، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ قطر پر حملہ ہوا اسرائیل کا. امریکہ جو اس کا حلیف تھا نہیں روکا، حالانکہ امریکی اڈا بھی ادھر ہے. اس کا مطلب امریکہ نے آنکھ ماری تھی اس الودید بیس ہے، 10,000 امریکی پہنچے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ امریکہ تو اعتماد نہیں کر سکتے، کون سا ملک ہے ہمارا جس پر ہم. تو پاکستان پر نظر پڑی اور پاکستان کا ایک ماضی میں ایک کردار رہا ہے بڑا امپورٹنٹ. دو باتیں میں بڑی صاحب آپ کو، آپ کے لوگ بھی انٹرسٹڈ ہوں گے جو ویورز ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا سعودی عربیہ سے 1982 کا ایگریمنٹ ہے جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، اور ہماری فوج بھی اسٹیشن رہی ہے 1983 سے 1987 تک. ایک بریگیڈ تھا اور بریگیڈ کمانڈر تھا ایک بریگیڈیئر جہانگیر کرامت. ٹھیک ہے جی. پھر 1991 میں جب وہ جنگ ہوئی صدام حسین کے ساتھ، ہم نے فوج بھیجی اپنی. سو ہمارا ایک پرانا معاہدہ بھی چل رہا تھا اور ایک اعتماد کا رشتہ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ. دوسرا، مشرقی وسطیٰ میں جب گڑبڑ ہوئی ہے، 2 جنگیں ہوئی ہیں اسرائیل کے ساتھ. 1967 فیلڈ مارشل ایوب خان پریزیڈنٹ تھے. ہمارے پائلٹس نے اسرائیلی ایئر فورس کا مقابلہ کیا، اردن کی ایئر فورس کی طرف سے اور عراقی ایئر فورس کی. اس کو تھا گروپ کیپٹن سیف الاعظم. پھر 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے. پھر ہم نے جب جنگ ہوئی اسرائیل کی، بھٹو صاحب نے پائلٹس بھیجے. ابھی تو وہ زندہ ہیں، مجھے ملتے بھی رہتے ہیں، گروپ کیپٹن ستار الوی صاحب. اور انہوں نے سیرین ایئر فورس، ایجپشن ایئر فورس کی طرف سے. تو ہم تو جنگوں میں شریک ہوئے ہیں، واحد نان عرب ملک ہے. تو ہمارا ایک کردار سلامتی کے حوالے سے، ان کے حفاظت کے حوالے سے نہ صرف جنوبی ایشیا میں ہے بلکہ عرب دنیا میں بھی ہے. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اب ان کو سعودی عربیہ کو بھی احساس ہوا کہ یار پاکستان تو ہم ہمارا دوست بھی ہے، ہمارا حلیف بھی ہے، بھائی بھی ہے، تو ان پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں.